جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا ہلاکو خان نے مظالم مسلمانوں پہ ڈائے۔ یہ وہی سال تھا سن 656 ہجری اور سن 1258 عیسوی۔ ہلاکو خان مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کے وہ خوش تھا کہ اب مسلمانوں کا نشان میں نے ختم کر دیا، اب مسلمانوں کو تاریخ میں کوئی نہیں جانے گا، اب مسلمانوں کی تاریخ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن تقدیر خداوندی مسکرا رہی تھی۔ اللہ پاک کائنات والوں کو بتا رہا تھا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ فرمایا فرعون بھی کائنات میں متکبر ہوا تھا، اس نے کہا تھا میں بچوں کو ذبح کروں گا، عورتوں کو زندہ رکھوں گا، دیکھوں گا جب مرد ختم ہو جائیں گے عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہ طبقہ کمزور ہو جائے گا، جب کمزور ہو جائے گا تو بادشاہی ہمیشہ میری رہے گی۔ تقدیر خداوندی مسکرا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جس کو اللہ پاک اس کو بتا رہا تھا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، فرعون جس کو کمزور کرنا چاہتا تھا اللہ اس کو طاقت دینا چاہتا تھا۔ اور پھر رب قدوس نے فرعون کے گھر ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پالا، اور پالنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کا تخت الٹا کے فرعون کو دریا کے اندر غرق کروا کے اللہ پاک کے اس فیصلے کو دوبارہ لاگو کیا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ فرعون کمزور کرنا چاہتا ہے لیکن ہم غالب کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ عزت دینا چاہے، ہلاکو خان نے کہا کہ مسلمانوں کی تاریخ مٹ گئی، لیکن اللہ پاک نے عین اسی سال، یعنی جس سال بغداد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو روندا گیا، سن 656 ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے اسی سال حضرت سیدنا غازی ارطغرل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام غازی عثمان تھا۔ اور تقدیر مسکرا رہی تھی کہ بغداد کے اندر ہلاکو مسلمانوں کی گردنوں کے مینار بنا کے وہ کہہ رہا تھا کہ اب مسلمان مٹ گئے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا کے وہ کہہ رہا تھا کہ اب مسلمانوں کا نشان ختم ہو جائے گا، لیکن رب قدوس بتا رہا تھا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ تمہاری تخت، تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت کو تار تار کر کے دوبارہ سے اسلام کا جھنڈا کائنات کے اندر لہرا دے گا۔ عین اسی سال جب امت مسلمہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، اس سے بڑھ کے ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کی کمزوری کی کیا کیفیت ہوگی کہ دارالحکومت تک کو نہ چھوڑا گیا۔ آج کے حالات کو دیکھ کے نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی کیسے اسلام غالب آئے گا، کیسے اسلام غالب آئے گا، کیسے دوبارہ سے مسلمانوں کو عزت ملے گی، کیسے دوبارہ سے وہ پرانی شان و شوکت مسلمانوں کو عطا ہوگی۔ اقبال نے بھی کہہ دیا تھا اور تقدیر خداوندی بھی مسلمانوں کی تاریخ بھی بتا رہی ہے، حالات کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خداوند قدوس ہے، جب ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ تدریجاً اسباب پیدا کر کے اسلام کو غالب بھی فرما دیتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب مسلمان کمزوری کی انتہا کو پہنچتے ہیں اللہ وہیں سے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جی مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کیسے اللہ عزتیں دے گا، رب کے آگے کوئی دیر ہے؟ وہ تو کن کہہ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں میں نے ایسے نہیں کرنا، وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو کن کہے اور مسلمانوں کو غالب کر دے، لیکن فرماتے ہیں نہیں یہ میرا قانون نہیں ہے، اگرچہ میں قدرت دکھانے پہ آؤں تو کن کہہ کے غالبوں کو کمزور اور کمزوروں کو غالب کر سکتا ہوں، لیکن قانون یہ نہیں ہے، قانون یہی ہے اللہ اپنے بندے پیدا کرتا ہے جن سے اسلام کی خدمت لیتا ہے اور ان کی خدمت کے ذریعے ان کا نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو عزتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قانون خداوندی ہے۔